السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ، اور آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ ہمارے حسب معمول ہمارے مہمان ہیں محب اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، پروگرام کا پہلا حصہ یا پہلا سوال جو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی لیڈی میڈم آئی تھی، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور پاکستان کے ساتھ اسپیشل آئی تھی بات کرنے کے لیے، اور وہی افغانستان کا ایشو گا، اور تو فی الحال اور بھی ہو سکتے ہیں، مگر مین جو ایشو ہے یا خاص ایشو ہے وہ افغانستان کا ایشو ہے۔ اب وہ نمبر 1، نمبر 2 ادھر سے امریکن وفد ملا ہے، یورپین یونین کا وفد ملا ہے طالبان سے۔ طالبان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے جو منجمد اثاثے اس کو ریلیز کرو، اکاؤنٹس ریلیز کرو تاکہ ہم کریں۔ ادھر سے یونیسیف نے کہا ہے کہ اگر یہ ان کو امداد، افغانستان کو امداد نہیں دی گئی تو 40 لاکھ لوگوں کے مرنے کا اندیشہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ دونوں بہت اہم ایشوز ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ یہ ابھی ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وینڈی شرمن، وہ آئی، انڈیا بھی گئی تھی اور پاکستان میں بھی آئی، اور یہ ایک لحاظ سے بہت اہم میٹنگ تھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان کے ایشو کے متعلق۔ اور یہ ابھی تک یہ سمجھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فی الحال کچھ نچلی لیول پہ رہے ہیں اور سرد مہری کا بھی شکار رہے ہیں۔ تو یہ خاتون جو تھی یہ سب سے سینئر لیول کی تھی، گرچہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں تھی یا وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ، وہ تو اور اوپر ہیں، لیکن یہ ڈپٹی سیکرٹری لیول کا تک جو آئیں تو یہ اس وقت تک سب سے سینئر یہ تھی۔ اور ایشو جس طرح آپ نے کہا کہ مین ایشو افغانستان ہی کا تھا کہ اس پہ اب امریکہ کے 3-4 کنسرنس ہیں یا مفادات ہیں جس کے لیے وہ گفتگو کرنی آئی۔ پاکستان نے اپنا کیس پیش کیا، اس میں بھی آتے ہیں امریکہ کے جو مفادات یا جو خدشات ہیں جو یہ خاتون لے کے آئی گفتگو کرنے کے لیے، اس میں 2-3 جو بہت اہم ہیں سب سے زیادہ۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا خیال یہ ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں کچھ ایشورنسز یا یقین دہانیاں کرائی تھی طالبان ڈیلیگیشن نے کہ ہماری حکومت جو ہوگی وہ انکلوزیو، اس میں نان طالبان بھی شامل ہوں گے، تاجک، ہزارہ، ازبیک، اور یہ کہ خواتین کے حقوق کا اور جنرلی ہیومن رائٹس کا احترام کریں گے، ان پہ کوئی پابندی وغیرہ ہم نہیں لگائیں گے جس طرح پچھلی بار طالبان حکومت نے لگائے تھے۔ پلس امریکہ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر کل کلا وہاں سے پھر کوئی ٹیررزم کے واقعات ہوتے تھے جس طرح ماضی میں ہوا، تو امریکہ اس کا سد باب کیسے کرے، کیونکہ امریکہ تو نکل گیا وہاں سے۔ تو امریکہ کا یہ بھی تھا کہ جی پاکستان ہم سے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے تعاون کرے۔ اب اس تعاون کا جو سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ جی ہمارے اگر ضرورت پڑے اور وہاں ٹیررزم کے واقعات ہوں تو امریکہ کی لینڈ فورسز تو وہاں پہ ہے نہیں، تو اگر ہوائی جہاز آتے ہیں یا ڈرونز آتے ہیں تو پاکستان کے ایئر اسپیس سے گزر کے ہی وہ جائیں گے، آیا وہ بحرین سے آئیں، قطر سے آئیں یا انڈیا سے آئیں، تو ان کو پاکستان کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ تو ان کا یہ ہے کہ جی پاکستان اس پہ ہمیں اجازت دے دے اس قسم کے ایئر کوریڈور کی، کہ جہاں سے ہمارے جہاز بوقت ضرورت آئیں اور اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کا کام کر کے جائیں۔ یہ تو امریکہ کی ڈیمانڈز تھی۔ پاکستان کی طرف سے جو خدشات سے جو ڈیمانڈز پاکستان نے اپنے مفاد کے لحاظ سے جو پیش کیے،
اس میں یہ ہے کہ جی پاکستان اب افغانستان کی جنگ میں پارٹی نہیں بننا چاہتا، کیونکہ ہم نے 1980 سے لے کے یہ 40 سال تک پاکستان کے معاشرہ اور پاکستان کی اکانومی دونوں نے بہت سفر کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں آئیں. تو ایک تو اس پہ فی الحال اختلاف لگتا ہے. پاکستان نے ہیومینیٹیرین امداد، انسانی ہمدردی کے طور پر افغانستان کی امداد کرنے کی بات کی، اور افغانستان کے جو منجمد اثاثے ہیں امریکی بینکوں میں ہیں قریباً $9 بلین، ان کے بھی کہا کہ جی آپ اس کو ریلیز کریں تاکہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریشن وغیرہ اور جو محکمے ہیں، جو وزارتیں ان کو چلانے کے لیے ان کو استعمال کرے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جی پاکستان کی یہ کوشش رہی ہے کہ طالبان کی حکومت کو امریکہ اور دوسرے ممالک اس کو ریکگنائز کرے، فارمل ریکگنیشن دیں، وہاں پر ایمبسیز جو ہیں سفارت خانے کھولے، اور جو باقی تعلقات ہوتے ہیں عام طور پر ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک، یہ سارے تعلقات پھر شروع ہو جائیں طالبان کی حکومت کے ساتھ. اب امریکہ فی الحال اس پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم جو اگر رعایتیں دیں تو ہمیں واپسی میں کیا ملے گا. اور یہی بات دوحہ میں گفتگو کے دوران ہوئی. اب طالبان ڈیلیگیشنز نے اپنے ڈیمانڈز پیش کیے یا ان کے متعلق گفتگو کی، ہیومینیٹیرین انسانی ہمدردی کے طور پر ہمیں امداد ملنی چاہیے، ورنہ افغانستان کے جو عوام ہیں ان میں بھوک اور بیماری کی وجہ سے شدید خطرات ہیں لوگوں کے مرنے اور بیمار ہونے کے. اور دوسرا یہ کہ ان کے منجمد اثاثے واپس کریں. دعا میں بھی انہوں نے بات کی، اسلام آباد میں پاکستان نے بھی یہ بات کی امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری کے ساتھ، اور یہ کہ ریکگنیشن کریں. امریکہ نے وہاں پہ بھی دوحہ میں بھی وہی بات کی جو اسلام آباد میں بات کی کہ جی یہ آپ نے دوحہ ایگریمنٹ میں 2-3 باتوں کا ہمیں اطمینان دلایا تھا، وہ آپ نے پورے نہیں کیے کنڈیشنز. آپ کی حکومت میں شمولیت نہیں ہے نان طالبان کی، انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. آپ نے ویمن رائٹس جو ہے، خواتین کے حقوق جو ہیں، تو ان کو تعلیم حاصل کرنا یا ملازمتیں کرنا یا روزگار کمانا، وہ ابھی تک نہیں کیا آپ نے. تو آپ اس کے متعلق بھی، اور پھر یہ کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے متعلق ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی قسم کا خدشہ نہیں پیدا ہوگا کسی ملک کو ٹیررزم کے سلسلے میں. آپ نے جس طرح ذکر کیا شروع میں کہ وہاں آئیسس کا ایک تو واقعات ہوئے، ایک تو کابل میں ایئرپورٹ کے نزدیک ہوا، اور پھر یہ قندوز میں جامع مسجد جو تھی اور جمعے کی نماز پڑھتے، جس میں قریباً وہ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئیں اور اس سے زیادہ کہیں زخمی ہو گئے ہیں لوگ، 200 سے زیادہ. اب یہ بات جو ہے مطلب کہ دونوں پارٹیز نے، پاکستان اور امریکہ نے اسلام آباد کی گفتگو میں، اور امریکہ اور طالبان نے دوحہ کی گفتگو میں، قریباً گفتگو دونوں جگہوں پہ ایک ہی قسم کی ہوئی. لیکن فی الحال اتفاق صرف ایک بات پہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے طور پر امریکہ امداد دے گا، یونائٹڈ نیشنز بھی دے رہا ہے. تو انسانی ہمدردی کے طور پر بھوک اور بیماری کو مٹانے کے لیے وہ کسی کموڈیٹیز کی شکل میں دوائیں آئیں گی یا اناج آئے گا یا کچھ پیسے ملیں گے ان کو،
لیکن اس کے طریقہ کیا ہوگا دینے کا ابھی اس بات پہ ابھی طے ہونا، کچھ معاملات جو ہیں وہ ابھی رہے ہوئے ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے $1 ارب کی امداد دوسرے ملکوں سے پرامسز وعدے لیے تھے. ابھی تک ان میں سے 1/3 حصہ وہ ریلیز کر چکے ہیں، مطلب $300 ملین. باقی $600-700 ملین ابھی ریلیز نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں پروسیجر کی ابھی بھی چند سوالات ہیں کہ کس طریقہ کار سے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بھی اور امریکہ بھی یہ پیسے طالبان کی معرفت نہیں دینا چاہتا. وہ چاہتے ہیں کوئی NGOs ہو، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہو، ہم ڈائریکٹلی ان کو پیسے دیں اور وہ جا کے امداد جو ہے وہ تقسیم کرے. طالبان کو دیں گے تو وہ شاید اپنے کام کے لیے لگا دے، ان کا یہ خدشہ ہے، اور عوام تک وہ پیسے نہیں پہنچیں گے. اب اس بات پہ بھی ایشو چل رہا ہے. اس پہ وقفہ لیں، یہ بات پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب اب دیکھیں، ایک تو چلو جی انہوں نے امریکہ سے جان چھڑا لی افغانستان نے، اور وہ ان کی اپنی حکومت بن گئی ہے یا اپنی حکومت بنانے کے لائق ہو گئے ہیں. مگر جو ان کے مسائل ہیں، داعش ان کے لیے بڑا چیلنج ہے، اکانومی بڑا چیلنج ہے، اقتصادی صورتحال وہاں کی وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اب ان چیلنجز کو افغانستان کی یا طالبان کی حکومت کی لیڈرشپ میں اتنے گٹس ہیں کہ اس سب کو اوور کم کر کے اور اپنے پاؤں مضبوط کر لے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اینی نیشن، اینی کنٹری، کہ اگر وہ نیا ایک نظام لا رہا ہے تو اس کے لیے فنڈز بھی چاہیے، ہیومن ریسورس بھی چاہیے، اکنامک پیسے اتنے ہوں، کیپٹل چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری، بہت ہی عام سوال آتے ہیں. اب جیسے ہم ذکر کر رہے تھے تو صرف ایک بات پر اتفاق ہوا ہے، وہ ہے کہ ہاں انسان کی ہمدردی کے طور پر امداد ملے گی، جس کے متعلق بھی پروسیجر ابھی کچھ طے ہونا ہے، کچھ ہو چکا ہے، کچھ طے ہونا ہے. باقی ایشوز یہ ہیں جو آپ نے ذکر کیا 2-3، کہ حکومت چلانے کے لیے، ملک کا انتظام چلانے کے لیے، ملک کے مختلف محکمے، وزارتیں، ان کو چلانے کے لیے بہت پیسہ چاہیے. اچھا، افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ جتنا خرچہ ایک سال میں افغانستان کے حکومت کو چلانے کے لیے ہو، اس کا صرف 20% افغانستان کی اپنی اکانومی پیدا کرتی ہے، باقی 80% باہر کی امداد آتی ہے. اب اس کا مطلب کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اگر باہر سے، جس کا انحصار 80% تک ہے، باہر سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو چلے گی کیسے حکومت؟ اچھا، باہر سے جو پیسہ آئے گا، دیکھیں دنیا میں جو کنٹریز کے جو ریلیشن شپس ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ ابھی تک وہ گیو اینڈ ٹیک والا ماحول نہیں پیدا ہوا. آپ نے جیسے ذکر کیا سوری کہ دوحہ گفتگو میں امریکہ نے کہا کہ جی ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے افغانستان میں کارروائی کی آپ ہمیں اجازت دے یا ہم سے تعاون کرے. طالبان کے وفد نے کہا ہم آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے. اچھا، وہ اگر تعاون نہیں کریں گے تو اگر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ISIS نے یہ کام کر دیے، کابل ایئرپورٹ کے کئی شہر میں بھی کیا اور اس کے بعد کندوز میں بھی کیا، اور کیا پتا وہ سنا جلال آباد کے قریب بھی 1-2 واقعات وہاں پر بھی ہوئے ہیں اور بھی ہو. تو آیا طالبان کی حکومت سول ایڈمنسٹریشن جو نارمل ہے
وہ چلا پائے گی اپنے طور پر، اور یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز جو آئیسس یا کوئی اور کرے ان کو بھی کنٹرول کر پائیں گے کسی بیرونی امداد کے بغیر؟ یہ بڑا سوال ہے۔ فی الحال تو ان میں وہ ریسورسز، ہیومن ریسورسز، فائنانشیل ریسورسز، ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی یہ تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ کسی اور کی مدد بھی نہیں لینا چاہتے، تو مدد بھی نہیں لیں گے، اپنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اپنے ریسورسز بھی نہیں ہیں، تو مسائل کا حل جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو آدمی اگر یہ دیکھیں تھوڑا آگے کی نظر ڈال کے تو مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اس میں پاکستان نے ان کی پہلے بھی بہت مدد کی اور ابھی بھی بہت مدد کر رہے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی میٹنگ جو ہوئی اس میں جو سیکیورٹی کمیٹی کی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو پریس ریلیز ایشو ہوئے اس میں یہ بھی آیا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ سیل بنایا جائے جس میں افغانستان کو جتنی بھی امداد ہو وہ بیرونی یا ڈومیسٹک، وہ پاکستان کا یہ سیل جو ہے ساری منسٹریز سے مدد لے کے اور افغانستان کو پہنچائے۔ اب یہ بہت بڑی مدد جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے طالبان کو۔ ایک لحاظ سے یہ جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ مدد ہے یہ اس سے بڑھ کے ہے بہت۔ اب دنیا اس پہ سوال اٹھاتی ہے، پاکستان کے اوپر یہ بھی پریشر ہے دنیا کے ممالک کا کہ آپ اکیلے طور پر طالبان کی حکومت کو ریکگنیشن نہ کریں، ان کو تسلیم نہ کریں، اکٹھے کریں۔ جو دنیا نے، جو امریکہ نے یا یورپ نے یا یہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، چائنا ہے یا روس وغیرہ، ان سب کا یہ تھا کہ جی نرم ہو شرائط یا زیادہ سخت ہوں، لیکن ہم اکٹھے کریں ان کو، حکومت کو تسلیم۔ مطلب یہ ہوا کہ افغانستان کا مسئلہ فی الحال آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کہ ابھی دونوں سائڈز جو ہے وہ اپنے پوزیشنز میں نرمی نہیں کر رہی ہیں۔ پاکستان ایک ہے جو ایک لحاظ سے بہت نرمی دکھا رہا ہے اور تعاون کر رہا ہے، ہر طریقے سے تعاون کر رہا ہے۔ اب ایک یہ بھی بات ہے کہ پاکستان تو اتنا تعاون کر رہا ہے طالبان کی نئی حکومت کو، اور دنیا کے دوسرے ممالک بھی تھوڑے بہت ناراضگی دکھا رہے ہیں پاکستان سے اس بات پہ کہ آپ نے جو ہم کٹھے تسلیم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دوسرے طریقے سے ظاہر کرنا چاہتے ہو اس پریشر کو۔ لیکن طالبان کی حکومت جو ہے افغانستان کی، وہ پاکستان کا جو اہم مسئلہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو روکو، اس میں پاکستان کی کوئی خاص فی الحال وہ مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی جو سرزمین ہے وہ انہوں نے کہا تو یہ کہ جی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن ان کے ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز ہیں جو یہاں پہ مطلوب ہیں پاکستان میں، اور یونائٹڈ نیشنز بھی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ان کو قابو کرنے میں، ان کو روکنے میں طالبان کی حکومت ابھی پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ جتنے جیلوں میں تھے، جو اس سے پہلے والی حکومت تھی اشرف غنی کی، اس نے تو ان کو جیلوں میں ڈالے ہوا تھا۔ طالبان حکومت جب آئی تو کئی سو لوگ، جس میں یہ لوگ بھی تھے جو کو ٹیررزم میں وانٹیڈ تھے، ریکوائرڈ تھے، ان کو بھی آزاد کر دیا، بلکہ کچھ کو تو پروٹوکول دے کے ان کے اپنے جو شہر ہیں جہاں کے وہ تھے ان کو بھیجا۔ تو
جو پاکستان اتنا انکنڈیشنل تعاون کر رہا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کے ساتھ جو امید ہمیں تھی کہ طالبان کی حکومت پاکستان کے مفادات کا خاص خیال کرے گی، جو ملک اتنی کچھ ان کی مدد کر رہا ہے، دنیا کو تھوڑا ناراض کر کے وہ ابھی تعاون نہیں مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یا تو جوائنٹ میکینزم ہو پاکستان کا اور افغانستان کا، کہ پاکستان میں اب جو ٹیررزم کے واقعات ہوئے، ایک تو واقعات ہوئے ہیں نا، وہ چینیز کا جو ڈاسو پروجیکٹ تھا، اس میں جو چینی انجینئرز تھے ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی پیش آئی۔ اسی طرح کوئٹہ میں ایک ہوا، بلوچستان میں ایک اور وہاں پہ ہو گیا، اس میں بھی ٹی ٹی پی کا ذکر ہے۔ تو یا تو مطلب ہے کہ صرف لفظی جمع خرچی یا ایسے کہنا کہ ہاں ہم نہیں کریں گے، کوئی عملی قدم ہونا چاہیے۔ اور عملی قدم سے مراد یہ ہے کہ یا تو پاکستان کے ساتھ جوائنٹلی ہو تاکہ پاکستان ان کی کیپیسٹی کو بڑھائے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ریسیپروسٹی ہو، جو پاکستان مدد کر رہا ہے ان کی، افغان طالبان کو پاکستان کی اتنی ہی سپورٹ اور ان کے مفادات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب ایک وقفے کا ٹائم ہے، ناظرین لیتے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آتے ہیں ابھی پنڈورا پیپرز پہ۔ پنڈورا پیپرز، پنڈورا باکس، شرم کی بات ہے ہم جیسے غریب ملک میں اس طرح لوگ چوری کرتے ہیں اور پھر حصہ بنتے ہیں اس طرح کے نظام کا، اور پوری دنیا میں پوری دنیا ہنستی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیں، ورلڈ بینک سے قرضہ لیں، قرضوں پہ انٹرسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اس طرح کا کام کریں، پیسے چوری کر کے وایا دبئی وایا اور طریقے سے لے کے جا کے اور بڑی بڑی ایمپائرس یا پراپرٹیز جا کے باہر بنا دیں۔ چلیں اب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے بنا لیے۔ حکومت جو ہے وہ بات پہ یہ کر رہی ہے کہ جی بس ہم تو جیسے نہیں کہ آپ فزل آؤٹ کریں کسی چیز کو، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے۔ او بھائی، سب سے پہلے جن کے بھی نام آئے ہیں اور آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ان کو بول بھائی آپ سسپینڈ ہو، آپ سائڈ لائن ہو جاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ وہاں اپنے ہر جگہ پہ آپ کے ایمبیسیز ہیں، کونسل جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بتایا ہے وہ ذرا پتہ کریں کہ کیا ہے، وہ جو ایڈریسز بتائی ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور آپ ایکشن لو۔ اب وہ جی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کریں گے، نادرا سے بھی بات کریں گے، جتنے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بندے ہوں تو ہر نہیں چلے گا، عورتیں زیادہ ہو تو گھر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کو انوالو کرنے کا حکومت کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی فزل آؤٹ ہو جائے گا معاملہ۔ آپ بتائیں، چونکہ آپ کا ڈائیورسیفائیڈ ایکسپیرینس ہے ہر فیلڈ میں، سرکاری ملازم بھی رہے ہیں، ہائیسٹ پوزیشنز پہ بھی رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یا تو ان کو کرنا نہیں آتا یا پھر کرنا نہیں چاہتے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب یہ بہت بڑا ایک لحاظ سے سمبل ہے، نشانی ہے، یا یوں کہیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ، کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک عرصے سے جو ایک وائرس پھیلی ہوئی ہے، یا جو ٹرمائٹ ہے جو کھا رہا ہے ہمارے معاشرے کو، دیمک کی طرح، جو دیمک کی طرح وہ کھا رہا ہے اور کئی دہائیوں سے کھا رہا ہے، بلکہ پاکستان بننے کے بعد کھا رہا ہے امیڈیٹلی۔ تو یہ جو ہے 700 نام آئے ہیں نا، دس از دا ٹپ آف دی آئس برگ، چوٹی نظر آ رہی ہے، نیچے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ یہ کئی دہائیوں سے ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی بہت کم ہو گئی ہے عرصے سے، تو یہ تو اٹ از ٹپ آف دی آئس برگ۔ تو اس کے سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اس معاشرے کی معلوم تو لوگوں کو میں سے بھی تھا، لیکن اب ان کو چند اسپیسیفک مثالیں مل گئی ہیں معاشرے کے دوسرے مختلف طبقوں سے کہ جی آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں جو بیماریاں ہیں مختلف سیکشنز میں، یہ اس بیماری کی نشانیاں دیکھے نظر آ رہی ہیں۔ اب یہاں جو اسی سلسلے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نیوز ایٹم یہ بھی تھا کہ مثلاً برطانیہ میں وہ آج کل چونکہ وہ پاکستان کالونی رہا ہے برطانیہ کی، ہندوستان بھی کالونی رہا ہے، تو ہمارے لوگوں کا زیادہ تر شوق جو ہے کہ چوری کی دولت جو ہے وہ چھپانے کا طریقہ ان کو لندن میں ملتا ہے۔ تو ایک اخبار میں یہی رپورٹ تھی کہ یہ جو پاناما پیپرز میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں پاکستان سے، یہ لگا کہ پاکستان کے 500 لوگوں نے وہاں پہ پراپرٹی لندن میں خریدی ہیں، اور انڈیا کی اسی یہ غیر قانونی یا یہ جو شیڈو انویسٹمنٹ ہے نا یہ پاناما پیپرز کی، پاکستان کی 500 ہیں، بھارت کی انڈیا کی 300 ہے۔ بھائی وہ ہم سے 6 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، لیکن ہماری 700 ہیں، ان کی 300۔ ٹھیک ہے صاحب، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اور نشانی کرتا ہے، کرپشن تو وہاں پہ بھی ہے، لوٹ مار وہاں پہ بھی ہے، چوری کا پیسہ ملک سے لے کے باہر لیکن جو کچھ بھی ہے اس سے نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے بمقابلہ بھارت کے۔ اچھا، اب ہوگا کہ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ اتنی ایک بڑی بیماری ہے اور یہ اگر ٹپ آف دی آئس برگ بھی ہے معاشرے میں تو گند پھیلا ہوا ہے ہر طبقے میں بڑا، تو اب اس کے سدباب کے لیے کیا ہوگا؟ جب پاناما پیپرز آئے تھے 4-5 سال پہلے تو اس میں 2 جماعتیں تھیں، پی ٹی آئی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، یہ دونوں سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئے تھے کہ جس پہ آپ کارروائی کریں۔ اب اس پہ جیسے اخباروں سے عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس میں ایک آدمی پہ تو ہوئی کارروائی، لیکن باقی جو اس میں بھی کوئی 300 نام تھے یا کیا 400 کے قریب، 400 کچھ، ہاں، باقی جو لوگ اس جن کا ذکر ہوا تو ان کے متعلق کیا کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی، صحیح لوگ تھے غلط تھے، صحیح پراپرٹیز بنی تھی نہیں بنی تھی، لیکن اخبار کے ذریعے عام لوگوں کو کوئی اس میں اطلاع نہیں ملی۔ اب یہ پاناما پہ آتے ہیں، وہ 400 تھے اب یہ 700 ہو گئے۔ اب یہی سوال پھر آئے گا، آیا اب کوئی جائے گا سپریم کورٹ جس طرح پاناما پیپرز میں گئے تھے، یا کوئی نہیں جائے گا؟ ابھی تک تو کوئی نہیں گیا، دیکھنا ہے۔ پھر حکومت نے کیا میکینزم کیا اس کو؟ ایک لحاظ سے لوگوں میں یہ بھی خدشہ پیدا ہوتا کہ اگر وہ جو 400 کچھ لوگ تھے اگر ان کے متعلق انویسٹیگیشن اور کارروائی ہوتی تو شاید یہ 700 اتنے نہیں پیدا ہوتے اب، لیکن چونکہ وہاں پہ زیادہ کارروائی نہیں ہوئی تو 400 کے بجائے ابھی 700 ہو گئے۔ اب ایک کمیٹی تو حکومت نے بنائی ہے، لیکن میری نظر میں پہلے اخبار میں یہ سنا تھا ہم نے میڈیا کے ذریعے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود اس کی نگرانی کریں گے، کوئی جو بھی کمیٹی مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کی کوآرڈینیشن وہ اپنی سپرویژن میں کرائیں گے۔ مجھے تو بڑا اطمینان ہو رہا تھا کہ ہاں شاید کارروائی ہو، کیونکہ اور باتیں جو بھی ہو عمران خان کی انٹیگریٹی اور اس کے متعلق کوئی شک و شبہات مجھے نہیں ہے
کہ ہاں اگر وہ خود نگرانی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا تھا کہ ہاں کارروائی ہوگی. اب 3-4 دن سے سنا ہے اخبار کے ذریعے کہ وہ ایک اور فیڈرل وزیر ہے کوئی, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب پرائم منسٹر نہیں, فیڈرل وزیر کوئی دیکھ رہا ہے. اب فیڈرل وزیر جو ہے وہ مختلف پارٹی کے لوگ ہیں, کوئی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنے امپارشل لوگ ہیں, کتنی انٹیگریٹی کے ہیں, اور آیا وہ صحیح کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو مطلب کہ فوری طور پر ایک لحاظ سے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا کہ پہلے پرائم منسٹر کی نگرانی میں ہو رہا تھا, اب کسی وزیر کی نگرانی میں ہو رہا ہے. یہی کام کہ دیکھے کون ہے, تو وہ جس کو وہ چھوڑنا ہوگا وہ چھوڑ دیں گے, جس کے خلاف کرنا ہوگا وہ کریں گے. مطلب کہ ابھی سے اس میں جو ہے وہ شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ ایک وزیر جو ہے اس کے حوالے کیا گیا ہے یہ کام. اب باقی بچتی ہے عدالتیں. آیا وہ جس طرح پہلے سوال آیا کہ پاناما پیپرز کے سلسلے میں بھی 2 پارٹیز تو گئی تھی سپریم کورٹ. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کوئی جاتا ہے سپریم کورٹ میں اسی پوائنٹ پہ یا نہیں کہ جی یہ 700 لوگ ہیں, آپ نے پہلے بھی اس کو نوٹس لیا تھا, اب بھی اس کے متعلق آپ نوٹس لے کے کارروائی کریں, اپنی نگرانی میں کریں. یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. شاہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ نیب چیئرمین کا معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے. حکومت نے آرڈیننس جاری کیا ہے جس کے تحت نیب کے چیئرمین کو کنٹینیو کرے گا جب تک کوئی ہو رہا ہے. اس کا جو پیریڈ رکھا ہے, ڈیوریشن, وہ بھی 4 سال رکھی ہے. اپوزیشن نے سرے سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سملرلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور جتنے بھی بار ایسوسیشن, انہوں نے, اب پاکستان بار ایسوسیشن, دونوں نے اس کو کالا قانون قرار دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور اپوزیشن کسی بات پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا, کسی ایشو پہ. آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہڑ بونگ ہوتی ہے, نعرے لگتے ہیں, کاغذ جو ہیں وہ زندہ باد مردہ باد ہوتا ہے, پھاڑے جاتے ہیں کاغذ. وہ بھی اب ایک لحاظ سے تماشا آپ دیکھ رہے کہ اسمبلی پارلیمنٹ ہے, ساورن ادارہ ہے, سب سے زیادہ معزز ادارہ ہے, اس کے لوگ اپنے ادارے کی یہ بے حرمتی کریں گے, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ, پاکستان کے لوگ. تو اس ادارے کی اپنی وقت جو ہے وہ خود اس کے ممبر جو ہے اس کی وقت کو خود کم کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی جی, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ورکنگ ریلیشن شپ پہلے دن سے نہیں رہی, اور اسمبلی کی کارروائی بھی چلتی نہیں کسی کام کے سلسلے میں. اب آپ اسی کو ذہن میں رکھیں کہ نیب کی جو چیئرمین, بات یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کے متعلق اپوزیشن جو ہے وہ تو ایک لحاظ سے چاہے گی, اگر نیب کا چیئرمین نہ بنے تو اس کا مطلب کوئی کیس جو ہے سارے رک جائے گے. وہ ان کے مفاد میں ہے کہ کوئی نہ بنے. حکومت چاہتی ہے کہ بھائی نہ بنے گا تو کام کیسے چلے گا, تو انہوں نے اس میں پروویژن رکھا ہے کہ جی فی الحال ہم اسی کو ایکسٹینشن دیتے تھے جب تک کہ تعاون سے کوئی کنسنسس کا کینڈیڈیٹ بنے تاکہ کارروائی ہوتی رہے. تو یہ جو پولرائزیشن ہے, باقی کام بھی انہوں نے روک لیے ہے پولرائزیشن نے, تو نیب کا کام بھی رک گیا تھا. حکومت نے ایک لحاظ سے ایک راستہ نکالا ہے کہ فی الحال کام چلے جب تک آپس میں کوئی کنسنسس ہو جائے. پروگرام اختتام پذیر ہوا. ناظرین خدا حافظ.